السلام علیکم ڈھاکہ سیکنڈری اسکول نارتھ کراچی کیمپس. خوش آمدید جماعت چشم. ہم پچھلے ہفتے سبق خوشبو کا سفر پڑھ چکے ہیں جس کے مصنف تصدق حسین کوثر ہیں. آئیے اب ہم اس کے مشقی سوالات مکمل کرتے ہیں. سوال ہے سبق خوشبو کا سفر کے مصنف کا نام بتائیے اور یہ سبق اردو کی کس صنف سے تعلق رکھتا ہے. جواب: سبق خوشبو کا سفر کے مصنف تصدق حسین کوثر ہیں اور یہ سبق معلوماتی صنف سے تعلق رکھتا ہے. سوال نمبر 2 ہے سب سے پہلے عطر کس نے بنایا؟ جواب: فرعون مصر کی ملکہ عابدہ نے سب سے پہلے عطر بنایا. سوال نمبر 3 ہے ملکہ عابدہ نے اپنی بیٹی کی شادی میں کیا تحفہ دیا؟ جواب: ملکہ عابدہ نے اپنی بیٹی کی شادی میں سندل اور عنبر کا تحفہ دیا. سوال نمبر 4 ہے پرفیوم کا دوسرا قیمتی مادہ کون سا ہے اور یہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ جواب: پرفیوم کا دوسرا قیمتی مادہ مشک ہے اور یہ خاص قسم کے ہرن کے ناف سے حاصل ہوتا ہے. سوال نمبر 5 ہے چنبیلی کے پھول کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ چنبیلی کے پھول زیادہ تر مصر اور جزائر. خالی جگہ پر کریں. نمبر 1 ہے پھول چربی میں پوری طرح ڈیش ہو جاتا ہے. تحلیل. نمبر 2 کوئی بھی ملک اکیلا بہترین ڈیش تیار نہیں کر سکتا. پرفیوم. نمبر 3 ہے ڈیش کے گردن کے خطوط شامل کیے جاتے ہیں. بلی. نمبر 4 پرفیوم کا ایک لازمی جزو ڈیش بھی ہوتا ہے. امیکسٹوریم. نمبر 5 مچھلی جہاز کے چھوڑے ہوئے ڈیش کو بھی چٹ کر جاتی ہے. تیل. ہمارا اگلا موضوع ہے ضرب الامثال. بچوں آج ہم جانیں گے کہ ضرب الامثال کسے کہتے ہیں. ضرب المثل کے معنی ہے کہاوت. ضرب المثل اگرچہ چند الفاظ پر مشتمل ہے مگر اس کا مطلب بہت وسیع اور مفصل ہوتا ہے، یعنی بہت طویل ہوتا ہے، یعنی اس میں پوری ایک کہانی چھپی ہوتی ہے. مثلا باتوں میں ماہر، کام میں کاہل، آم کے آم، گٹھلیوں کے دام. آئیے اب ہم ضرب المثل کے جو ہے وہ چند مثالیں پڑھیں گے اور اس کے مفہوم کو جانیں گے. الٹے بانس بریلی کو. مفہوم حماقت کا کام، بے فائدہ کام. ٹیڑھی کھیر. مفہوم مشکل کام، جو کام ہو نہ سکے. آپ آئیں بھاگ آئیں. مفہوم ہے آپ کا آنا باعث برکت ہے. یہاں کا بابا آدم ہی نرالا ہے. مفہوم یہاں کی ہر بات نرالی ہے. آ بیل مجھے مار. مفہوم خواہ مخالف لینا یا جان بوجھ کر لڑائی مول لینا. اب ہم ضرب الامثال اردو قواعد کی کاپی میں مکمل کریں گے. نمبر 1 ہے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. اندھیر نگری چوپٹ راج. جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. جتنی چادر دیکھو اتنے پاؤں پھیلاؤ. 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی سہی. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اب ہم ضرب الامثال اور اس کے معنی کو واضح کریں گے. چھوٹا منہ بڑی بات. اپنی لیاقت سے زیادہ بات کہنا. اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں. معنی ہے ضرورت مند ہمیشہ اپنی حاجت روائی چاہتا ہے. آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل. معنی ہے جو چیز آنکھوں کے سامنے نہیں وہ اگر قریب بھی ہے تو دور ہے. نمبر 4 ہے حرکت میں برکت ہے. معنی ہے کام کرتے رہیں تو خدا بھی مدد کرتا ہے. نمبر 5 رسی جل گئی پر بل نہیں گیا. معنی. نمبر 6 باتوں سے نہیں مانتے. معنی ہے برا آدمی جوتیاں کھائے بغیر سیدھا نہیں ہوتا. اب ہم ضرب الامثال نر بیان صفحہ نمبر 78 میں مکمل کریں گے. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. اپنے کرتوت پر شرمانے کے بجائے دوسرے کو آنکھیں دکھانا. جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. شیخی بھگارنے والے نکمے ہوتے ہیں. جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلاؤ. حیثیت کے مطابق کام کرو. بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. مجرم کو اس کے جرم کی سزا ملے گی. اونٹ کے منہ میں زیرہ. بڑے پیٹ والے کو ذرا سی چیز کھانے کو دینا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جس کے پاس طاقت ہو وہی قابض ہو جاتا ہے. آم کے آم گٹھلیوں کے دام. کسی کام میں ہر صورت سے نفع ہونا. آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. ایک مصیبت سے نکل کر دوسری میں جا پھنسنا. آیا رمضان بھاگا شیطان. نیکی کے آنے پر بدی چلی جاتی ہے. آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل. جو چیز آنکھ کے سامنے نہیں وہ اگر قریب بھی ہے تو دور ہے. دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. نکما آدمی نہ ادھر کا نہ ادھر کا. اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں. ضرورت مند ہمیشہ اپنی حاجت روائی چاہتا ہے. آدھا تیتر آدھا بٹیر بے جوڑ. ایک اور ایک چیز کی بہت سے خواہش مند ہونا. جیسا دیس ویسا بھیس. جس ملک میں رہو وہاں کے طریقوں کی پابندی کرو.
اب ہم تفہیم اسکاؤٹنگ نرد باندھ صفحہ نمبر 62 میں مکمل کریں گے۔ تفہیم ہے، سب سے پہلے ہم بلند خوانی کریں گے۔ اسکاؤٹنگ ایک ایسی تحریک ہے جو طلباء کے کردار میں تبدیلی لاتی ہے اور انہیں ملک و قوم کی خدمت کرنے کے قابل بناتی ہے۔ اس کا آغاز 1907 میں لندن کے لارڈ بیٹن پاؤل نے کیا۔ اس تحریک میں لڑکیاں بھی تربیت حاصل کرتی ہیں جنہیں گرل گائیڈ کہتے ہیں۔ پاکستان میں بھی اسکاؤٹنگ کی یہ تنظیم موجود ہے۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح کو اس تحریک کے چیف اسکاؤٹ کا عہدہ پیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، میں پہلے اسکاؤٹ بننا پسند کروں گا۔ چنانچہ 22 دسمبر 1947 کو ایک پروقار تقریب میں انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ جھنڈے پر رکھ کر دائیں ہاتھ سے اسکاؤٹ کا نشان بنا کر اسکاؤٹ وعدہ پڑھا۔ اسکاؤٹس کو نیکی اور بھلائی کے کاموں کی تربیت کے ساتھ کھانا پکانا، تیرنا، خیمے لگانا، پل بنانا، حادثے کے وقت زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنا بھی سکھایا جاتا ہے۔ انہیں پیغام رسانی کے مختلف طریقوں سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ ضلعی، صوبائی اور قومی سطح پر اسکاؤٹنگ کیمپ لگائے جاتے ہیں جن میں اسکاؤٹس کے مختلف گروپ حصہ لیتے ہیں۔ اسکاؤٹ تحریک کے 10 بنیادی اصول ہیں جس میں اپنی عزت و وقار، والدین، حکومت اور ملک سے وفاداری، سب کو اپنا دوست سمجھنا، خدمت خلق، خوش اخلاقی، جانوروں پر رحم، تکلیفوں کو برداشت کرنا، کفایت شعاری، بڑوں کی فرما برداری اور اپنے قول و فعل اور خیالات کی پاکیزگی قائم رکھنا شامل ہے۔ اب ہم عبارت کے سوالات مکمل کریں گے۔ اسکاؤٹنگ کسے کہتے ہیں؟ اسکاؤٹنگ ایک ایسی تحریک ہے جو طلباء کے کردار میں تبدیلی لاتی ہے اور انہیں ملک و قوم کی خدمت کے قابل بناتی ہے۔ نمبر 2 ہے، اس تحریک میں شامل لڑکیوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے، اس تحریک میں شامل لڑکیوں کو گرل گائیڈ کہتے ہیں۔ 3 ہے، قائد اعظم اس تحریک میں کب اور کیسے شامل ہوئے؟ جواب ہے، قائد اعظم اس تحریک میں 22 دسمبر 1947 میں شامل ہوئے۔ ایک پروقار تقریب میں انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ جھنڈے پر رکھ کر دائیں ہاتھ سے اسکاؤٹ کا نشان بنا کر اسکاؤٹ وعدہ پڑھا۔ نمبر 4 ہے، اسکاؤٹس کی تربیت کس طرح کی جاتی ہے؟ جواب ہے، اسکاؤٹس کی تربیت اس طرح کی جاتی ہے کہ انہیں نیکی و بھلائی کی تربیت کے ساتھ ساتھ کھانا پکانا، تیرنا، خیمے لگانا، پل بنانا، زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنا اور پیغام رسانی کے مختلف طریقوں سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 5 ہے، اسکاؤٹ تحریک کے بنیادی اصول کتنے ہیں؟ آپ کے خیال میں ان میں سب سے عمدہ اصول کون سا ہے؟ بچوں، جواب ہے، اسکاؤٹ تحریک کے 10 بنیادی اصول ہیں۔ میرے خیال سے ان میں سب سے عمدہ اصول حکومت اور ملک سے وفاداری، خدمت خلق، اپنے قول و فعل اور خیالات کی پاکیزگی ہے۔ دیے گئے جملوں پر صحیح اور غلط کا نشان لگائیے۔ اسکاؤٹنگ کا آغاز لارڈ بیٹن پاؤل نے کیا، درست ہے۔ قائد اعظم قیام پاکستان سے قبل اسکاؤٹنگ تحریک کا حصہ بنے، غلط۔ اسکاؤٹنگ میں شامل لڑکیاں گرل گائیڈ کہلاتی ہیں، درست۔ اسکاؤٹ مختلف طریقوں سے اپنے پیغام پہنچا سکتے ہیں، صحیح۔ اسکاؤٹ تحریک کے 12 بنیادی اصول ہیں، غلط۔ خط کشید الفاظ کے متضاد تحریر کریں۔ آغاز، انجام، پسند، ناپسند، بایاں، دایاں، بھلائی، برائی، عزت، ذلت، پاکیزگی، ناپاکی۔ بچوں، اب ہم فعل کی مطابقت فاعل کے ساتھ نرد باندھ صفحہ نمبر 4 میں مکمل کریں گے۔ ان میں درج ذیل جملوں میں واحد اسما کی جمع بنائیے اور ضروری تبدیلیوں کے بعد جملوں کو دوبارہ لکھیں۔ یہاں پر واحد اسم کو جمع میں تبدیل کر کے جملے لکھنے ہیں۔ آئیے ہم مکمل کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے، ماں بچے کو پیار کرتی ہے، مائیں بچوں کو پیار کرتی ہیں۔ گائیں کھیت میں چر رہی ہیں، گائیں کھیتوں میں چر رہی ہیں۔ بچہ میدان میں کھیل رہا ہے، بچے میدان میں کھیل رہے ہیں۔ محنتی لڑکا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، محنتی لڑکے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ میں اپنے گھر گیا تھا، ہم اپنے گھر گئے تھے۔ لڑکی سلائی کر رہی تھی، لڑکیاں سلائی کر رہی تھیں۔ میری کتاب گم ہو گئی، ہماری کتابیں گم ہو گئیں۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ کتابیں کس کی ہیں؟ اس نے تصویر بنائی، انہوں نے تصویر بنائی۔ اچھا لڑکا کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اچھے لڑکے کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ میں آج اسکول نہیں جاؤں گا، ہم آج اسکول نہیں جائیں گے۔ عورت کھانا پکا رہی ہے، عورتیں کھانا پکا رہی ہیں۔ میں گرمی میں بازار گیا، ہم گرمی میں بازار گئے۔ پرندہ اڑ رہا ہے، پرندے اڑ رہے ہیں۔ بلی دودھ پی رہی ہے، بلیاں دودھ پی رہی ہیں۔